زمین سے 480 فیٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں باریک چھید کر دیا۔ اب اس چھید کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ مصر یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھکویکس اور کئی خطرناک طوفان کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے، اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑز ہے۔ یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پہ ایک دو نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈز آرام سے فٹ آ سکتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھ کوئک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائڈز کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پہ سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیمز اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھیں کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ پہ بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ پڑتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی 0 ایررز کے ساتھ۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائڈز پر کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر ایک سائیڈ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائیڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اینشینٹ ایجپشنز نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا، جس کی دونوں سائڈز پہ لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پہ ایک رسی سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پہ آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈائریکشنز بھی سیٹ تھیں، مارکنگز بھی ہو چکی تھیں اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ بھی دیا۔ لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن پہ استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا۔
اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا گیا تھا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔ چیلنج نمبر 4۔ اب چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم اسٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 kg کے برابر تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے وزن کے برابر بنتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونا تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے۔ حتیٰ کہ اگر آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنیز کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا۔ حیرت انگیز طور پہ یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ چیلنج نمبر 5۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیمز پیرامڈ کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھیں، ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم اسٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے ہوں گے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا۔ یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 kg کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھوڑے سے لائم اسٹون کاٹنے اور اتنے بڑے پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ہی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھیں، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی، اور وہ یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم اسٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین اسٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کی مدد کے سوا کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی آرکیولوجیکل ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخر کار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سالو کر دیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائڈوں پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ آخر کار پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈز کو بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے؟ اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اگلے شاندار پارٹ میں۔